السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست ریلی اور پانی اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے نذرانے وغیرہ لاتے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھی۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش پس خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوافوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہاب اور عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تھا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہاب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا، اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ صلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو
برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے ابھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزری تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک جا پہنچے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ میں اللہ مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنایا۔ میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کا کہان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے کافی آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بلائی کی آس لگاتے ہو، یہاں یہ ایسا ہی ہے جیسا ککر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جہاز کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بڑھا اور ان میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ خیر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔
یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری سامان کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانے حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر ان کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آگے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص دراصل ابلیس جو اس واقعہ پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بام سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، کعبہ کی جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔
انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔